حاضرین، حدیث مبارکہ کس بابرکت حصے نے ہمیں بتلایا کہ جو قبر مبارک کھلنے میں سب سے پہلے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے پہلے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی آیا۔ حاضرین، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے امت مسلمہ پر احسانات ہیں۔ قرآن مجید ملا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاتھوں سے، احادیث نبویہ میسر آئیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے سے، احکام شریعت ملے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے واسطے سے۔ اس جماعت جیسی کون اور جماعت ہو سکتی ہے جس کی دلوں کا تزکیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک سے فرمایا، جن کا تصفیہ باطنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک سے فرمایا۔ معزز، میرے لیے چند نام خاص ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کا بیان فرمایا۔ ہر نام نرالی شان کا اظہار کرتا ہے، ہر نام انوکھے مقام کو بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ 313 رسل عظام میں سے یہ مراتب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ وَأَصْحَابِهِ الْمَهْدِيِّينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی بدر الکمال، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام۔ بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء۔ معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، محبی فی اللہ، قاری منیر احمد جلالی، سرپرست جماعت جلالیہ ضلع سیالکوٹ، محبی فی اللہ ملک عبد القیوم صاحب جلالی، صدر جماعت جلالیہ ضلع سیالکوٹ، محبی فی اللہ قاری محمد عنایت اللہ جلالی، حضرت مولانا سید عبد الجبار شاہ صاحب اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید محبی فی اللہ رانا محمد یونس جلالی اور ان کے برادران نے
اور ڈھلم کے پیر بھائیوں نے انتظامیہ مسجد کے تعاون کے ساتھ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ جماعت جلالیہ ڈھلم کے زیر انتظام آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر سجائی ہے۔ اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور عمل میلاد کے جملہ برکات و ثمرات سے رب تعالی حاضرین و منتظمین کو مالا مال فرمائے۔ عمل میلاد کے بے شمار برکات محدثین عظام رحمۃ اللہ علیہم نے بیان فرمائے۔ ان میں سے حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر ذکر فرمایا کہ جو امتی محبت و عقیدت سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتا ہے، اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر کرم فرماتے ہوئے مہربانی فرماتے ہوئے خواب کے عالم میں اسے اپنے دیدار سے نواز دے۔ معزز حاضرین، انہی سعادتوں کے حصول کے لیے، انہی نیک بختیوں کو اپنے دامن کے اندر سمونے کے لیے چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے نصیب و مقدر میں لکھوائیں گے اور اپنے مقدر کا ستارہ چمکوائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ ہستی مبارک جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ایک وہ مبارک ذات جنہیں دیگر رسل عظام سے کئی درجے بلند فرمایا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، مگر ان میں سے صرف 313 ہستیاں ہیں جنہیں شرف رسالت عنایت فرمایا گیا، جنہیں منصب رسالت پر فائز فرمایا گیا۔ یہ بات انتہائی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول وہ شخصیت ہوتی ہے جن پر صحیفہ آسمانی کا نزول ہو، رسول وہ ذات مبارک ہوتی ہے جن پر کتاب سماوی اترے، جو صاحب شریعت ہوں، جن کا کلمہ زمانے کے اندر رائج رہے۔ نسب اربع میں سے رسول اور نبی کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے، اور نفس رسالت کے اعتبار سے تمام رسل عظام کلی تواتوں کے درجے کے اندر ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے کلی مشقق کے درجے کے اندر ہیں۔ منہم من کلم اللہ،
ان میں سے ایک وہ ہستی جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ذات گرامی ہے. رفع بعضهم درجات، اور ایک وہ مبارک ذات جنہیں دیگر رسل عظام پر کئی درجے بلند فرمایا. حاضرین، آج کا ہمارا موضوع سخن یہی ہے کہ ہم نے رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو جاننا ہے کہ وہ کون سی ہستی مبارکہ ہیں جنہیں رسل عظام کی جماعت اقدس میں سے رفعت کا تاج جن کے سر اقدس پر سجایا گیا. وہ کون سی ہستی مبارک ہیں رسل عظام کی جماعت میں سے جن کے سر اقدس پر فضیلت کی دستار باندھی گئی؟ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم نے ہم پر مہربانی فرمائی، ارشاد فرمایا علوم قرآنیہ کو جاننے کے لیے 3 طریقے موجود ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے جانو، قرآن مجید کو فرمان نبوی کے ذریعے پہچانو، قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے سمجھو. ان میں سے آج دوسرے طریقے کا انتخاب کیا ہے رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس لیے کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی ہے. ایک طرف ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کا بیان بھی ہوتا رہے. معزز حاضرین، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہم تک فرمان نبوی کو پہنچایا. یہ حدیث مبارکہ رفع بعضهم درجات کی تفسیر جاننے کے لیے ہمارے لیے انتہائی آسانی پیدا فرمائے گی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا سید والد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا. معزز حاضرین، حدیث مبارکہ کے اس مبارک حصے نے ہمیں بتلایا کہ جو عقبہ میں اولاد آدم کے سردار ہیں وہی تو دنیا میں اولاد آدم کے سردار. حاضرین، شاید اسی حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدر و منزلت کا بیان کرتے ہوئے، اپنی رفعت شان کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا ہوں گا جس پر قبر مبارک کھل جائے گی. حاضرین، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شرکاء کا ایمان و یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی عنایت فرمائی ہے، پھر موت طاری فرمانی ہے، پھر عبدالآباد کی اور ہمیشہ کی دائمی زندگی عطا فرمانی ہے. ہر ایک نے مرنا ہے اور ہر ایک نے قبر میں جانا ہے اہل ایمان نے، اور پھر ہر ایک پر قبر نے کھل جانا ہے. معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں پہلا ہوں گا
روز عشر کو جس پر قبر مبارک کھل جائے گی۔ حاضرین، حدیث مبارکہ کس بابرکت حصے نے ہمیں بتلایا کہ جو قبر مبارک کھلنے میں سب سے پہلے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے پہلے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول شافعین، میں پہلا ہوں گا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرماؤں گا۔ سامعین، جانتے ہیں کہ روز حشر کتنا سختیوں بھرا دن ہے۔ سوا نیزے پر سورج موجود ہوگا۔ ماں جیسا شفیق اور پیارا رشتہ اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ رسل عظام جیسی ہستیاں نفسی نفسی پکار رہی ہوں گی۔ ایسے میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو حاضرین، رفع بعدہم درجات کی تفسیر سمجھنا ہم پر آسان ہو گئی، اس لیے کہ جو سب سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے پہلے تاج رفعت پہننے والے ہیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ حاضرین، ضرورت پڑنے پر سفارش تو کسی سے بھی کروائی جاتی ہے۔ بعض اوقات معمولی الیک سلیک والا آدمی بات کو پہنچانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ معمولی شناسائی والا انسان حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ بات سفارش کرنے کی نہیں، بات سفارش قبول کروانے کی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا اول مشفعین، میں پہلا ہوں گا جس کی شفاعت اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ شاید اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ معزز سامعین، جس ہستی کو سید المرسلین کا تاج پہنانا تھا، جس ہستی کو افضل الخلائق کا اعزاز عطا فرمانا تھا، ان کی تشریف آوری کا بھی خاص انتظام فرمایا گیا، ان کی جلوہ گری کا بھی خاص اہتمام فرمایا گیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے جو اس انتظام و انصرام کو بیان کر رہی ہے، جو اس اہتمام کو بیان کر رہی ہے۔ جناب سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، بے شک اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب فرما لیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانۃ، اور اللہ رب العزت نے کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور اللہ رب العزت نے قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب فرما لیا۔ واصطفانی بنی ہاشم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بنی ہاشم میں سے چن لیا۔ سامعین، یہ حدیث مبارکہ بتلا رہی ہے کہ اولاد آدم میں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد کو چنا گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کا انتخاب فرمایا گیا۔ بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا گیا۔ کنانہ میں سے قریش کا انتخاب فرمایا گیا۔
قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا گیا اور بنی ہاشم میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ یہ انتظام و انصرام کو یہ حدیث مبارکہ بتلا رہی ہے کہ جس ہستی کو افضل الخلائق کا اعزاز عطا فرمانا تھا، رب تعالیٰ نے کائنات کے اندر نسب بھی سب سے اعلیٰ اسی ہستی مبارک کو عطا فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ حدیث مبارکہ بتلاتی ہے کہ جو کائنات میں نسب میں سب سے اعلیٰ ہے، وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اسے ذکر فرمایا گیا، جامع ترمذی کے اندر بھی اسے نقل فرمایا گیا۔ یہ حدیث مبارکہ رفع بعضہم درجات کی تفسیر جاننے کے لیے کافی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی روایت کا اعزاز سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا۔ انہوں نے احسان فرمایا کہ ہم تک فرمان نبوی کو پہنچایا۔ حاضرین، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے امت مسلمہ پر احسانات ہیں۔ قرآن مجید ملا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاتھوں سے، احادیث نبویہ میسر آئیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے سے، احکام شریعت ملے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے واسطے سے۔ اس جماعت جیسی کون اور جماعت ہو سکتی ہے جس کی دلوں کا تزکیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک سے فرمایا، جن کا تصفیہ باطنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک سے فرمایا۔ معزز سامعین، یہ قصیدہ نعتیہ صرف بریلی کے تاجدار کا نہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، بلکہ حبر الامہ سید المفسرین امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رفع بعضہم درجات کی تفسیر کرتے ہوئے یہی کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ دارمی شریف کے اندر موجود ہے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مفسر، امت محمدیہ میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا اعزاز حاصل کرنے والی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے فرماتے ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اللہ فضل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء، بے شک رب تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر اور تمام آسمانی مخلوقات پر فضیلت عنایت فرمائی۔ تو مل کے پڑھ لیجئے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا۔ معزز حاضرین، جس رفعتوں والے رسول کی رفعتوں کا بیان آپ نے سماعت فرمایا، جس فضیلتوں والے رسول کی فضیلتوں کا تذکرہ آپ نے سنا، اسی نور ہدایت نے اپنی ہدایت کی روشن و منور کرنوں میں سے یہ مبارک کرنیں ہمیں عنایت فرمائیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ معزز سامعین، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو اور اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ جس ہستی کا میلاد شریف منا رہے ہو، ان کے فرمائے ہوئے کی طرف دیکھو اور اپنا محاسبہ کرو۔ پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے،
کہ ہمارے دانشور حضرات اسکالرز اس بات پر آرٹیکل لکھتے ہیں کہ جھوٹ معاشرتی ضرورت ہے، جھوٹ کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے افراد مذاکرے کے اندر اس پر دلائل بیان کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صرف اتنی گزارش ہے، سچے نبی کے سچے امتیوں کا شیوا سچ ہونا چاہیے، ان کی عادت سچ ہونی چاہیے، ان کا وتیرہ سچ ہونا چاہیے۔ معزز سامعین، اپنی زندگیوں کے اندر سچ کو شامل کرو، اپنے معاملات کو سچ کے ساتھ خوبصورتی عطا کرو، اپنے لینے دینے، اپنے عہد و پیمان کو سچ کے ساتھ زینت عطا کرو۔ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، یہی نجات کا مدار ہے، یہی دنیاوی و اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے طفیل ہمیں آئندہ زندگی سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت جلالیہ پاکستان نے نوجوان نسل کو خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت و کردار سے روشناس کروانے کے لیے 11 جنوری بروز بدھ دن 11 بجے سے 3 بجے تک ایوان اقبال لاہور کے اندر صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ تمام پیر بھائیوں سے بالخصوص اور تمام امام اہل سنت سے بالعموم درخواست کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں شرکت فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، ذکر اذکار، واعظ و نصیحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی نثر کی صورت میں، نظم کی صورت، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام و انصرام، یا الہ العالمین جملہ اعمال تیری بارگاہ کے اندر پیش کر دے۔ اعمال کی حد کے مطابق نہیں، اپنے فضل و رحمت کے مطابق وافر اجر سے مالا مال فرما۔ ان کلمات طیبات کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر، گر قبول افتد زہیز و شرف بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والدین رسول اکرم، ازواج رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمیع شہداء اسلام، جمیع ائمہ فقہ، جمیع اولیاء کاملین، جمیع مسلمین مسلمات، غفر اللہ لہم کی ارواح کو پیش کرتے۔ بالخصوص ان کلمات طیبات کا ثواب امت مسلمہ کے ان مرحومین کی ارواح کو پیش کرتے جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، جن کی اولاد میں سے کوئی نہیں۔ مالک ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین، ان کلمات طیبات کا ثواب حاضرین محفل، منتظمین محفل کے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ مالک سب کی بخشش فرما، درجات کو بلند فرما۔ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنا فضل شامل حال فرما، جمیع امور میں خیر و برکت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر حاسد شر ظالم سے محفوظ فرما، قرض مر سے محفوظ فرما، جمیع حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں آسانیاں میسر فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ سے مالا مال فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، جو ناجائز مقدمات کے اندر ملوث ہیں مالک انہیں رہائی عطا فرما، جو احباب دیار غیر کے اندر رزق حلال کی تلاش میں مصروف ہیں مالک انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما، رزق حلال کے بہترین اسباب مہیا فرما،
جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتہ ازدواج کے انسلاک کے حوالہ سے پریشان ہیں، مالک انہیں اپنی تائید و نصرت سے نواز اور بہترین اسباب مہیا فرما۔ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار فرما، الفت و اتفاق عطا فرما۔ جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین اپنا فضل شامل آل فرما، اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں کی آلودگی سے مالک دور فرما، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ جو احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے سب کی حاضری کو قبول کرتے ہوئے اس حاضری کے طفیل نیک تمنائیں، نیک التجائیں، نیک دعائیں سب پوری فرما۔ جن احباب نے دعا کے لیے کہا مالک سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج کی اس محفل پاک کو رانا برادران نے اور دیگر برادران طریقت نے سجایا، جن احباب نے دامے در میں قدم سخ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، مالک سب کے جان و مال میں رزق و عمر میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اللہم انا نعوذ بک ما استعاذک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک ما سألک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ثبتنا علی الاسلام وتوفنا مع الایمان، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خدایا بدہ شوق ذات رسول بدرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرا کن قبول۔ شب و روز در عشق حضرت بیدار، ہما وقت در وصل احمد گزار۔ حیاتی مماتی ہما وقت ماں، عطا کن وصال مرا مصطفیٰ۔ چو بلبل براں گل فدائم بکن، چو پروانہ جلوہ نمائم بکن۔ یا الہی تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ۔ دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم تقبل ہدیۃ الحاضرین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا